صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الغدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا علي وسيدتنا فاطمة बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना मुक़ीमुस्सलाती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार नमाज कायम फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
اپنی صفوں کو درست کرو، کندھوں کے درمیان برابری کرو، صفوں میں خلا پیدا نہ کرو، اپنے ساتھیوں کے لیے نرمی پیدا کرو اور شیطان کے لیے جگہ خالی نہ چھوڑو۔ یاد رکھو جو شخص صفوں کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ملا دیتا ہے، اور جو صفوں کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع بہت ایمان افروز بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، معلومات افزا بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نعت گوئی آج ہمارا موضوع ہے۔ ناظرین کرام، نعت سارے صحابہ کرام نے بھی لکھی، اور اگر میں یہ کہوں کہ سیدنا آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد پاک تک سب نے اپنے اپنے انداز میں اور ہر دور میں نعتیں کہی ہیں۔ کچھ ہمیں تاریخ سے مل گئی، جو نہیں ملی ان کے بارے میں بھی ہمیں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر نے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سانگز آف سولومن ہیں، وہ جن حضرات نے پڑھے ہوں گے ان کو معلوم ہے، جب میں نے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو کہا اے اسرائیل کی بیٹیوں، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تم سے تعارف کرواتا ہوں، تو میں نے جب وہ سارا اولڈ ٹیسٹامنٹ سے پڑھا اور میں نے اس پہ غور کیا، تو مجھے ایسے لگا کہ یہ پیر میل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کہیں سلیمان علیہ السلام کے اس لکھتے وقت کہیں آس پاس ہوگی کہ مکھ چن بدر شاہ ثانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخبور رکھی ہیں مد بھریاں۔ ایگزیکٹ یہ ان کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں جو سانگز آف سولومن ہیں۔ ناظرین کرام، نعت حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھنا بشر کی استطاعت میں نہیں ہے، اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ ساری نعت جو ہے بتمام و کمال کوئی دعویٰ کر سکے کہ میں نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پوری بیان کر دی، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرما دیا تو اس سے بڑی نعت کون شخص لکھ سکتا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک اگر اللہ نے لکھ دیا تو اس کے بعد کون سی اس سے بڑی نعت کوئی لکھ سکتا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے بعد کون اس سے بڑی نعت لکھے گا؟ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے بڑھ کے کون نعت لکھے گا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے بعد تو سب عرب کے جو بڑے بڑے صاحبان قلم اور صاحبان زبان اور بڑے شاعر تھے، ان کے بھی قلم جو تھے وہ گر گئے تھے، اور انہوں نے بھی کہہ دیا تھا ما ھذا کلام البشر، یہ تو ہمیں لگتا نہیں کہ کسی انسان کا کلام ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کیسی خوبصورت نعت ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور یاسین، طٰہٰ وَالضُّحَىٰ وَاللیل، ان سب کے گویا اہل نظر کا کہنا اور اہل محبت کا یہ ہے کہ قرآن حکیم الحمد سے والناس تک سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ ہے۔ مجھے یاد آتا ہے بڑا اچھا کسی نے لکھا تھا کہ لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، لفظ و معنی کے بعد کیا لکھوں، میں خدا تو نہیں شاعر ہوں ادیب، ورفعنا لک کے بعد کیا لکھوں۔ یوں کر رہے ہیں، کسی اور نے کہا یوں کر رہے ہیں مدحت محبوب ظلم نن، کوثر سے دھو کے لائے ہیں تعریف کا متن، اور پہنا دیا زبان کو عنبر کا پیرہن، پھرتے رہے بہار میں لے کر چمن چمن، اس پر بھی ان کی شان کے شایاں نہ لکھ سکا، بندہ تھا اس لیے کوئی قرآن نہ لکھ سکا۔ تو قرآن حکیم کے بعد لیکن ناظرین کرام تمام صحابہ کرام نے اور خاص طور پہ خلفائے راشدین نے یہ کوشش کی اور بڑی خوبصورت نعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی۔ پھر ان کے بعد آپ دیکھیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان جو تھی، آپ کی ساری پھپھیوں نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان نے لکھی، جن میں سے کچھ کے اشعار ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب، حضرت جو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان تھی، انہوں نے نعت لکھی۔ امہات المومنین نے بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے جو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھی ہیں۔ سیدات النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کی ہے۔ صحابہ کرام نے لکھا اور لکھتے رہے۔ ناظرین کرام، مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا، 80 افراد پر مشتمل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ آئے تو انہوں نے ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں
آپ کے شاعروں کے ساتھ، آپ کے جو خطیب ہیں ان کے ساتھ ہمارا قبیلہ جو ہے اس کا عرب میں شاعری کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انکار فرمایا، آپ نے فرمایا یہ شاعری کوئی ہمارا میدان نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کی طرف دیکھا اور ان کو کہا، جو آئے تھے بنو تمیم کے لوگ، کہ کھڑے کرو اپنے خطیبوں کو۔ انہوں نے اپنے خطیب کو جب شروع کیا اور اس نے خطابت کے جوہر دکھائے، آپ نے پھر ثابت بن قیس کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے جب اپنی جوہر دکھائے خطابت کے تو وہ سارے جو تھے ان کی گردنیں جھک گئیں۔ انہوں نے کہا جی خطابت میں تو آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھیوں کا، اب شاعری میں ہمارا مقابلہ کریں۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری نعت خان، جن کی نعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سنی، ان کو چادر بھی عطا فرمائی، ان کے لیے دعا بھی فرمائی کہ جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد ہو۔ انہوں نے اپنی زبان نکالی، بعض کتابوں میں ہے، اور زبان نکال کے یہاں لگائی اپنے ناک کا یہ جو اگلا حصہ ہوتا ہے، اور کہا یا رسول اللہ میری زبان اتنی لمبی ہے، یہ میرا کیا مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ نے شاعری میں ان کو شاعری سنائی تو شاعری میں بھی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور وہ 80 کے 80 افراد جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بعد والے، میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ناظرین کرام پوری تاریخ انسانی میں پہلے انسان سے لے کر اور تا قیامت جو آنے والا وقت ہے، کسی ہستی کے بارے میں چاہے وہ مذہبی ہو، دینی ہو، سیاسی ہو، اتنی تعریف میں ان کی نہیں لکھا گیا، ان کی سیرت میں نثر ہو یا نظم کی صورت ہو، نعت کی صورت ہو، کسی کی اتنی تعریف نہیں ہوئی جتنی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جب تک کلمہ گو دنیا میں باقی ہیں، لیکن مجھے مزہ آتا ہے جب میں کہا کرتا ہوں کہ حسان بن ثابت کا کلام، بوسیری کا قصیدہ، بلال کی اذان اور احمد رضا کا سلام، کون کلمہ گو ہے جو اس سے واقف نہیں ہے؟ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں تو ہر وقت ہر جنس دنیا میں، پتھر بھی آپ کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، شجر بھی آپ کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، انسان بھی پڑھ رہے ہیں، جنات بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر وہ نعتیں جو ان معصوم بچیوں نے، جو بنو نجار کی بچیوں نے گایا تھا، مدینہ منورہ حضور کے استقبالیہ، طلع البدر علینا، ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حسان بن ثابت نے جو نعت کہہ دی اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور پھر کعب بن زہیر نے جب اپنی معافی مانگی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو مجھے اس کا یہ ٹکڑا بڑا اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ وہ نور ہیں جن سے اکتساب نور ساری کائنات کر رہی ہے۔ ناظرین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ انہوں نے فرمایا ہے، یہ عرض کیا حضور کے سامنے کہ آپ وہ نور ہیں جن سے ساری دنیا اکتساب نور کرتی ہے۔ ہمارے تمام اختلافات اس بات پہ ختم ہو جاتے ہیں اگر ہم کعب بن زہیر کی نعت ہی پڑھ لیں، حسان بن ثابت کی پڑھ لیں، امت اس سے متحد بھی ہو جاتی ہے۔ آج صحابہ کرام کی شاعری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری صحابہ جو نعت خان حسان بن ثابت یاد آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو نعت پڑھی ہے، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا جان نے آپ کے سامنے نعت پڑھی ہے آپ کی، حضرت اسود بن سریہ نے جو پڑھی ہے، عبداللہ بن رواحہ نے جو پڑھی ہے، عامر بن عقو نے پڑھی ہے، عباس بن عبد المطلب، کعب بن زہیر، نابغہ جو دی جن کو یہ بشارت دی اور دعا دی کہ اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ صحابہ کرام بعض فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جب دور سے دیکھیں تو ایسے لگتا جیسے پہاڑوں پر سفید برف پڑی ہوتی ہے، اس طرح چمکتا تھا چاندی کی طرح ان کا چہرہ، اور 112 برس کی عمر تک دانت نہیں گرے، اور دانت ایسے جیسے موتی چمکتے ہیں۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ مد و ثنا کرتے ہیں، جو تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، یقیناً ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں، چونکہ ساری کائنات تو روشن اس منبع نور سے ہی حاصل کر رہی ہے، تو جو اس منبع نور سے اپنا تعلق رکھے گا اس کا چہرہ ہی نور جیسا ہوگا، اسی کے چہرے پہ نور ہوگا۔ ناظرین کرام آج صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی نعت گوئی پہ حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت گہرا مطالعہ تاریخ کا، علامہ محمد احمد برکاتی، ان کے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، آپ واقف ہیں، ایک یونیورسٹی کے شعبہ کے صدر نشین اور نوجوان اسکالر تیسرے پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی، آپ تینوں سے واقف ہیں۔ میں ان تینوں کا، اپنے برخورداروں کا کیا آپ سے تعارف کرواؤں۔ جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پہ کتنا کرم ان نوجوانوں پہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک ٹیم ہے، اللہ نے توفیق مجھے دی، جو صبح نور کی ٹیم ہے،
اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں جہاں بھی صبح نور کی ٹیم کو آپ لے جائیں گے آپ دیکھیں گے سارے عشاق اللہ کے فضل و کرم سے. جی علامہ صاحب آپ سے ابتدا کر رہا ہوں صحابہ کی نعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اپنے دلی جذبات کی عکاسی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ان کی قلبی اور روحانی وابستگی ہے، اس پہ انہی کی زبان بولنے کا یہ موقع بنا ہے. اور نعت جو ہے وہ عام اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو طرح الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ویسے نثر میں بھی اور نظم میں بھی، لیکن جو معروف ہے وہ چونکہ نظم میں ہے یہ لفظ استعمال ہوتا، اور نعت وہی چیز ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی فقط ذات مقدسہ کی ہی تعریف و توصیف کی جائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ہمہ وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف میں لب کشا ہونے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے ان کو جیسے ہی کوئی موقع ملتا تو ہر کوئی اپنی محبت کا پورا اظہار کرتا، اور آج تک تاریخ کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں گزر سکی جس کی تعریف میں اس قدر زیادہ لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہو جو آقا کریم علیہ السلام کو یہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فخر عطا فرمایا. ایک فکرے کا اضافہ کر دیں کہ سب نے لکھا لیکن آخری بات اپنے قلم چھوڑ دیے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یہاں پہ انتہا ہوتی. سرنڈر کر گئے. تو یہاں پر اگر ہم یہ بات عرض کریں جو آپ نے ابھی شروع فرمائی تھی، میں اسی سے ہی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جناب ابو طالب نے جو آپ کے کہے، اور اگر میں نعت کا لفظ جو میری ریسرچ میں آیا ہے وہ نعت کا لفظ جو ہے وہ سب سے پہلے سرکار کے لیے جناب ابو طالب کے ہی الفاظ سے آیا ہے. سب سے پہلے یہی لفظ استعمال ہوا، اور ایسا استعمال ہوا کہ وہ آج تک جو ہے وہ پوری امت کی زبان پر استعمال ہو رہا ہے. جناب ابو طالب کا وہ مشہور زمانہ شعر جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنی خواہش سے سننا چاہا، اور وہ حالات یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عربی آیا اور اس نے بھی وہاں آ کر منظوم انداز میں عرض کیا، اور عربوں کی چونکہ یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ مسجع و مقفع الفاظ استعمال کریں اور بحروں کا استعمال کریں، یہ ان کی ایک کہہ لیں کہ گٹی میں چیز پڑی ہوئی تھی. تو یہاں پر وہ عربی آیا اور اس کے اشعار جو ہے وہ آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں. انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وہ کیفیت قحط سالی کی کہ جب وہاں پر ہر چیز خشک ہو چکی ہے، پانی بھی نہیں مل رہا، سبزہ تک خشک ہو چکا ہے، ہر چیز ختم ہو چکی ہے، تو آ کے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اشعار عرض کیے، اور سرکار پہ ان اشعار کا ایسا اثر ہوا کہ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک نیچے تھی اس کو اٹھانے کا بھی تکلف نہیں کیا، بلکہ یجر رداءہ، اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے اٹھے اور سیدھے منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور وہاں جا کر آپ نے ان کے لیے بارش کی دعا فرمائی. اور یہ وہ اشعار ہیں، وہ عرض کرتے ہیں وَأَتَيْنَاكَ وَالْعَذْرَا يُدْمِي لُبَانُهَا وَقَدْ شُغِلَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ عَنِ الطِّفْلِ. حضور ہم کوئی اسی وقت نہیں آئے کہ بہت کچھ تھا تو تھوڑا اور مانگنے کے لیے آئے ہیں، خشک سالی اتنی ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں جو مائیں ہیں ان کے جسموں کے دودھ بھی خشک ہو چکے ہیں، اور ان کو پینے کا پانی بھی میسر نہیں آ رہا، اور اس قدر ان کو پیاس نے نڈھال کر رکھا ہے کہ حالات یہ بن چکے ہیں کہ وقت شغلت ام الصبی عن الطفل، مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والے بچوں کو بھی چھوڑ چکی ہیں کہ ہماری تو اپنی جان پہ بن چکی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَلَا شَيْءَ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ عِندَنَا، آقا ہمارے پاس تو اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، سِوَى الْحَنْظَلِ الْعَامِ الحلز الفصل، یہ معمولی جو ہے خشک ذرات، خشک دانے وہی ہم چبا کے، اور وہ نگلے بھی نہیں جاتے. لیکن آقا آپ بتائیں، یہ انتہا ہے اس کے عقیدے کی، اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو حضور نے قبول فرمایا اور آگے بڑھے. وہ کہنے لگے وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا، حضور ہم آپ کا در چھوڑ کے کہاں جائیں، ہمارے لیے تو کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے جس طرف ہم منہ کریں. حضور وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ، اور لوگ اپنے رسولوں کو چھوڑ کے جا بھی کہاں سکتے ہیں. یہ انہوں نے اس انداز میں پیش کیا کہ آقا کریم علیہ السلام فوراً وہاں سے کھڑے ہوئے، اور چادر اس طرح رکھنے کا بھی وقت آپ نے وہاں پر صرف نہیں کیا، بلکہ اس کو گھسیٹتے ہوئے منبر پہ گئے اور وہاں جا کر دعا کی. اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے کرم سے بارش عطا فرمائی. اور جیسے ہی ایک منٹ جیسے ہی یہ دعا ہوئی تو پھر میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ بارش برسی تو آپ نے پھر وہاں فرمایا تھا، کسی کو میرے چچا ابو طالب کے اشعار یاد ہیں تو پھر مولا علی المرتضیٰ نے وہی پڑھ کے پیش کیے تھے وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. حضور آپ کا چہرہ مقدس اتنا حسین ہے کہ یہ بادل بھی آپ ہی کے چہرے سے جو ہے وہ
فیض حاصل کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بارش عطا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ ہے اس کے شعر کا پورا جواب۔ اس نے کہا تھا کہ مائیں چھوڑ چکی، تو یہاں پہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اس شعر کا اس شعر کے ساتھ کمپیریزن کر کے جواب دے چکے ہیں کہ حضور جو یتیم ہیں ان کے لیے جائے قرار اور ہو کہاں سکتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سیدی صاحب اس وقت تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بھی بچے تھے نا جب یہ سیدنا ابو طالب نے کہا تھا؟ نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئے، پیدا ہی نہیں ہوئے تو ان کے پیدائش سے پہلے۔ تو اس کا مطلب ہے جب وہ پیدا ہوئے اس کے بعد یہ اشعار پڑھے جاتے رہے ہیں تو ایک بچے کو یاد ہوئے نا؟ بالکل ایسے یہ اشعار پڑھے جاتے ہوں گے تواتر کے ساتھ، پوری تفصیل ہمارے پاس تاریخ کے نہیں ہے، لیکن اس سے لگتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھے جااتے ہوں گے اشعار، اور مختلف صحابہ نے بھی اس کو یاد کیا ہوگا۔ وہ ممکن ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو بھی یہ یاد ہو، انہوں نے بھی سنا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار اہل بیت انہوں نے بھی نعت کہی، خلفائے راشدین نے بھی نعت کہی۔ جی بالکل نعت کہی۔ مثلاً آپ کی پہلے میں ایک دو باتیں تمیداً عرض کر دوں۔ جن کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعریف کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی تعریف کی حد ہو وہ محمد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ تعریف تو حسن کی ہوتی ہے، حسن اللہ زی یحمد حمدن بعد حمدن، جن کی بار بار تعریف۔ جی اچھا، دوسرا یہ پہلو ہے کہ تعریف تو حسن کی ہوتی ہے، حسن محدود ہوگا تو تعریف بھی محدود ہوگی، حسن کی ایک جہت ہوگی تو تعریف کی بھی ایک جہت ہوگی، حسن لامحدود ہوگا تو تعریف بھی لامحدود ہوگی۔ حضرت حسان ابن ثابت نے جو فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، یہ قیامت تک کے لیے حجت ہے کہ آپ ہر عیب سے بے عیب تخلیق کیے گئے ہیں۔ جہاں عیب آ جاتا ہے وہاں تعریف ختم ہو جاتی ہے، تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا حسن بنایا، اور حسن ایسا لامحدود کہ آدمی آج تک محو حیرت ہے۔ بقول اعظم چشتی سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ وہ کمال حسن حضور ہے جو گمان نقص جہان ہے، گمان نقص جہان۔ جی، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ جی اب صحابہ پہ آ جائیں گے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی پھپھی ہے، کیسی عظمت والی ذات ہے، دادا بھی نعت کہہ رہے ہیں، چچے بھی نعت کہہ رہے ہیں، پھپھیاں بھی نعت کہہ رہی ہیں، کعب بن لوئی بھی کہہ رہے ہیں، جی کعب بن اوپر چلے جائیں آپ کے اجداد میں سے بالکل کیسی ایسے نعتیں ہے۔ کی۔ پھر غلام آپ کی ازواج مطہرات بھی نعت کہہ رہی ہیں۔ یہ ایک پورے کی پوری کہکشاں ہے، اور سینکڑوں صحابہ کرام اس حوالے سے ان کے اسماء گرامی ملتے ہیں۔ حضرت صفیہ کے جو اشعار ہیں بڑے روح پرور ہیں۔ الا یا رسول اللہ کنت رجانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امیدوں کا ملجا و ماوا آپ کی ذات ہے۔ وَكُنْتَ بِنَا بِرًّا وَلَمْ تَكُ جَافِيًّا، اور آپ تو ہمیشہ ہمارے اوپر کرم فرماتے ہیں، آپ رشتے نبھاتے ہیں، اور ہم نے کبھی آپ سے جفا تک کا لفظ نہیں سنا۔ وَكُنْتَ بِنَا رَؤُوفًا رَحِيمًا نَبِيًّنَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ جب تک رہے رافت رحمت کے ساتھ رہے، اور اللہ نے ہمارا نبی آپ کو بنا کر بھیجا۔ لبیک علیک الیوم من کانا باقیہ، لگتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت یہ اشعار کہے گئے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ آج جس کی آنکھ سے آنسو برس رہے ہیں ان آنکھوں سے آنسو برسنے چاہیے
کہ اتنی عظمتوں والا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کے حسن و جمال کے بارے میں کہتی ہیں، فرماتی ہیں متا یبدو فی الدجى البہیم جبینہ، جب اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پاک چمکتی ہے، کیسے یالہو مثل مصباح الدجى المتوقد، جیسے اندھیرے میں چراغ روشن ہوتا ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں روشنی ہے، نور پھیلا ہوا ہے۔ بشارت ایک بات ہے کہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے، یوں تو 14.5 صدیوں میں ہر دور میں عشاق نے نعتیں کہی ہیں، جامی اور عبداللہ بن رواحہ کے بعد سے، یعنی صحابہ کے دور کے بعد سے شروع ہو جائیں، کیسے کیسے جامی، سعدی، حافظ، شرازی، قدسی نام لیتے جائیں، لیکن جنہوں نے سامنے دیکھا ہے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا کلام جو ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب بالکل یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی، وہ کیا کمال کلام ہے کہ حسن بیان کیا تو وہ بھی دیکھ کر، شمائل بیان کیے وہ بھی دیکھ کر، معجزات بھی دیکھ کر ان کو اشعار کی صورت کے اندر بیان کیا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ صحابہ کرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اشعار کی صورت میں نذرانہ پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے نہ صرف اس کی تحسین فرمائی بلکہ بعد مواقع پر نبی علیہ السلام نے ان کو انعامات سے بھی نوازا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شعراء میں سے ہیں جنہوں نے بارگاہ رسول کے جو خاص شعراء تھے 3، ان میں سے ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حکم دیا قریش کے اور کفار کے مقابلے کا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مسلمانوں کو شفا دی، اپنے الفاظ کے ذریعے مسلمانوں کو شفا دی اور خود بھی شفا پائی۔ اور اب دیکھیے کہ وہ جو اسلوب تھا، حدیث پاک کے آدمی جو ہے وہ اپنے تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے، اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے۔ یہ ان مجاہدوں کے جو زبان سے جہاد والے ہیں ان کے سرخیل ہیں۔ اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ تیر بن کر کافروں پر برستے ہیں، نیزے بن کر ان کو لگتے ہیں۔ تو آج بھی اللہ کے فضل سے جب ناموس رسالت کی ہم بات کرتے ہیں تو جو دشمنان اسلام ہیں ان کے سینوں میں تیر لگتا ہے، اور جن کے دلوں میں بغض ہوتا ہے ان کو بھی تیر لگتے ہیں۔ بالکل ایسے تو اللہ نے توفیق دی، ہماری زبان سے یہ جہاد جاری ہے اور یہ جاری رہے گا آخری سانس تک۔ جی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اشعار کہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دینے کے بعد ان سے فرمایا کہ اے حسان، جب تم قریش کی حجب کرو گے تو میں بھی قریش سے ہوں، تو مجھے ان سے کس طرح نکالو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کیجئے، میں آپ کو قریش سے اس طرح نکالوں گا جس طرح آٹے سے، گندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد جو آپ نے اشعار پڑھے قریش کے حوالے سے اور نبی علیہ السلام کی نعت کے حوالے سے، وہ کمال اشعار ہے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں حجوت محمدً فأجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں اور اصل جزا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حجوت محمدً برًا حنیفًا، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی ہے جو پاک باز بھی ہیں اور ادیان باطلہ سے وہ بیدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیمت الوفا، اللہ کے وہ رسول اور اللہ کے وہ حبیب کہ وفا کرنا ان کی خصلت ہے۔ اور پھر کہا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، بے شک میری عزت، میرے والد، میرے اجداد، یہ سب کچھ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ڈھال بن کر سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعاؤں سے نوازا۔ پھر آپ دیکھیے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی دربار رسول کے ان شعراء میں سے ہیں، اور ان کے حوالے سے حدیث میں موجود ہے کہ جب غزوہ خیبر کے لیے لشکر روانہ ہوا تو تاریکی تھی، رات کا منظر تھا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کی تاریکی میں کسی صحابی نے آواز دے کر کہا کہ عامر آپ تو شاعر بھی ہیں، تو کچھ ہمیں اشعار ہی سنا دیں۔ تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے نیچے اترے اور آپ نے اشعار پڑھنا شروع کیے جن کا مفہوم یہ تھا، یا اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت کہاں سے حاصل کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم زکوٰۃ دیتے۔ اور پھر کہا کہ یا اللہ میں تجھ پر بھی قربان ہوں، تیرے دین پہ بھی قربان ہوں۔ اور پھر یہ بات کہی کہ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہماری بخشش فرما جب تک ہم زندہ ہیں اور جب دشمن ہمارے مقابلے میں رب کا تعارف ہمیں کس بارگاہ سے ملا؟ جی بالکل، اصل تو بات یہ ہے۔ جی غازی صاحب وہ تو دیکھیں نا، حضرت مجدد پاک نے وہ جملہ لکھ کر بات ہی ختم کر دی کہ ہم تو رب کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ رب محمد ہے، کہ اللہ کا تعارف تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. درباری نعت خان 3 میں عرض کر دوں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن رواح اور سیدنا عباس. ٹھیک میں نے کہا؟ ٹھیک ہے. باقی تمام سے بھائی درباری تمام درباری ہیں، لیکن یہ ذرا ان کی نعتیں کیا خوبصورت. جی بشارت آپ بات مکمل کریں. غازی صاحب میں وہ روایت عرض کر رہا تھا، حضرت عامر رضی اللہ یار ایک منٹ، یہ سوالوں کے جواب لے لیں. اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ گانوں کی طرز پہ آپ ہی اس کا جواب دے دو. جی نہیں، وہ بالکل منع ہے، اس کی وجہ کو ذہن گانوں کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا جی، علامہ صاحب درود وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں صرف مسجد یا گھر میں پڑھو. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں. دل مومن کا پاک ہوتا ہے اور اس میں اچھا ہے کہ باوضو پڑھیں، اگر نہیں بھی ہیں تو پڑھیں، دل میں پڑھ لیں. جی جی ٹھیک ہے، بالکل. چلیں جی. جی آپ بشارت مکمل کریں. جی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ خیبر کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے اشعار کہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ حضرت عامر ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم کرے. جب یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو فوراً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ان پر جنت بھی واجب ہو گئی اور شہادت بھی واجب ہو گئی. انہوں نے جو اشعار سنائے ہیں اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں یہ انعام ملا ہے کہ ان کے لیے جنت اور شہادت دونوں واجب ہو گئی کہ حضور ان کو یہ انعام دے رہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نعت خوانوں میں سے ہے. آپ کی جو نعتیہ شاعری ہے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کی، دوسرا اپنے نفس کو بھی آپ بار بار مخاطب کرتے تھے. جس وقت غالباً احد کے اندر آپ زخمی ہو گئے اور ایک تھکاوٹ کا اور درد کا احساس تھا، تو اس وقت بھی آپ نے اپنے ایک نفس سے مخاطب ہو کر ایک شعر کہا جو اصل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. یا نفسی الا اراک تکرہین الجنہ اخلف باللہ لتنزلنہ طایتن او لتکرہنہ. اے نفس میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں جانے سے کچھ رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. جنت میں تو تجھے جانا پڑے گا، چاہے تو خوشی کے ساتھ جا یا مجبوری جا. پھر اس کے بعد آپ اٹھ کر لڑنے کے لیے گئے اور ان زخموں کے باوجود آپ لڑے اور جام شہادت حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ. کیا کہا کہ جب میں مر جاؤں لوگ میری قبر کے قریب سے گزرے تو کہیں یہ غازی کی قبر. سبحان اللہ. یہی ہماری بھی آرزو ہے. جی بالکل. لوگ گزرے تو کہیں ساری زندگی رسول اللہ کی ناموس کی جنگ لڑتے ہوئے گزر گئے. سبحان اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت دے. جی اس میں میں مزید بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کے حوالے سے ذکر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انعامات سے بھی نوازا کرتے تھے، تو حضرت ماریہ کو جب شاہ مصر نے بھیجا اور ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ کو بھیجا سرکار کی خدمت میں، تو آقا نے حضرت ماریہ کو اپنے حرم مقدس میں داخل فرمایا. سرکار کے لخت جگر حضرت ابراہیم سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ انہی سے جو ہے تولد ہوئے، اور ان کی دوسری ہمشیرہ جو آئی تھی وہ آپ نے حضرت سیدنا حسان بن ثابت کو عطا فرمائی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انعامات ہیں. اور اسی طرح وہ کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کی جو آپ نے بات کی، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ پورا قصیدہ جو انہوں نے بانت سعاد پڑھا، اور وہ شعر جو ہمارے عقیدے کا بھی ترجمان ہے اور پوری امت میں جو ہے وہ آج بھی تسکین جان ہے، اور آقا نے اس پہ اہل دل اور اہل محبت کا ترجمان ہے. بے شک وہ شعر جو انہوں نے پڑھا تو حضور بیٹھے ہوئے تھے تو کھڑے ہو گئے اور اپنی کملی مبارک جو ہے وہ انعام میں عطا فرما دی. اور وہی ہے جو حضرت امیر معاویہ نے حاصل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے نہ دی. ان کے وصال کے بعد انہوں نے 20,000 درہم دیا
ان کے بیٹوں کو. اسی طرف وہ حفیظ جلندری کا ہے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. یہ اس طرف اشارہ ہے. اور وہ شعر یہ تھا کہ ان الرسول لنور یستضاء بہ، ان الرسول لنور، بے شک رسول یقیناً نور ہیں. لام تاکید کا لگا کے عرض کریں لنور، نور بھی ہیں ایسے کہ یستضاء بہ، آپ سے نور حاصل کیا جاتا ہے، آپ سے روشنیاں حاصل کی جاتی ہیں. محند من سیوف اللہ مسلول، اور آپ تو اللہ تعالیٰ کی ان ہندی تلواروں میں سے ہیں جو جب کاٹ کرتی ہیں تو بے انتہا کرتی ہیں، اسی کی طرح آپ کے چہرے پہ چمک دمک نظر آتی ہے. اسی طرح حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا محترم نے جب تبوک سے واپسی پہ اشعار پیش کیے تھے، عرض کیا تھا تو آپ دعا عطا فرما رہے تھے، کل لا یفدد اللہ فاقا، چچا کہیے اللہ آپ کا منہ سلامت رکھے. اور اس کے اندر بھی انہوں نے یہی اشعار پیش کیے جو میلاد کے موضوع پر ہیں اور آج کے ہمارے اس موضوع کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں. انہوں نے عرض کیا تھا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، اے محبوب پاک علیہ السلام جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اس وقت ساری زمین آپ کے نور سے جگمگا اٹھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کے تمام کنارے آفاق تک روشن و منور ہو گئے. اور زبان مصطفیٰ کہہ رہی ہے کل لا یفدد اللہ فاقا، چچا کہیے اللہ آپ کا منہ سلامت رکھے. تو یہی میلاد نہیں اور کیا ہے؟ پورا میلاد ہے اور دعا ہے. تو میلاد پڑھنے والوں کے لیے تو دعائے مصطفیٰ ہے. بھائی وہ جو مولانا قاسم نانوتوی کا شعر بڑا با کمال ہے، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ. سبحان اللہ، کیا بات. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ جب وہ والا رات کو پہرا دے رہے تھے تو اس وقت ایک گھر کے پاس سے گزرے تھے تو ایک محترمہ سرکار کی غلام وہ آقا کے کریم علیہ السلام کی خدمت میں کتنے محبت بھرے جذبات پیش کر رہی تھی، اور وہ ایسے اشعار تھے کہ سن کے آپ کا قدم آگے نہ بڑھا، اس محترمہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور پھر وہ اشعار جو ہے وہ پیش کری، علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار قد کنت قواما بکن بالاسحار یا لیت شعری والمنایا اطوار هل تجمعنی وحبیب الدار. یہ ان کا نقطہ عروج تھا. وہ پہلے عرض کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے فرشتے جس شخصیت پر درود بھیجتے ہیں اور وہ چنے ہوئے منتخب فرشتے جو ہیں وہ دیوانہ وار آپ کے حضور حاضری لگواتے ہیں. قد کنت قواما بکن بالاسحار، آقا میں تو راتیں جاگ کے آپ کی محبت میں سو نہیں پاتی، میرا دل بے قرار رہتا ہے. یا لیت شہری والمنایا اطوار، کاش مجھے موت آ جائے اور آپ کی محبت میں میرا مرنا ہو جائے تو پھر حل تجمعنی و حبیب الدار، یا اللہ کیا مجھے اور میرے محبوب پاک کو ایک جگہ پہ جمع نہیں کرے گا. تو جیسے یہ انہوں نے اپنی محبت کے ساتھ اشعار اور پرسوز آواز میں پیش کیے، حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ہچکی بند گئی اور اتنے اور آنسو، ساری رات وہاں پہ بیٹھے رہے، روتے رہے. صبح کی اذان کے وقت واپس گئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد 4-5 روز تک آپ کی طبیعت جو تھی وہ اس پہ، اور وہ جو آپ نے حضرت عمر فاروق نے ہجر میں رہی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی جناب، ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سبحان اللہ. میں ہجر کی بات ہوئی ہے، ایک صحابی ہیں حضرت عمر ابن سبی رحاوی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آ رہے ہیں، سواری سے مخاطب ہیں. فما لک اندی راحت او تحلحلی بباب النبی الہاشمی الموفقی،
اے میری سواری تجھے کبھی راحت نہیں مل سکتی جب تک تم اس ہاشمی رسول کی دہلیز پر مجھے نہ چھوڑ دے، میں تجھے مسلسل چلاتا رہوں گا۔ غزوہ تبوک میں جو آپ کے اشعار ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، وزن تو دیکھیں اس کا، حسن تو دیکھیں۔ اچھا میں ایک اور پہلو کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زہیر بن سرد یہ حضور کی بارگاہ میں، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی تو نماز استسقاء نہیں پڑھتے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ پانی نہیں مل رہا حدیبیہ کے مقام پر تو نوافل نہیں پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آنکھ کا ڈھیلا نکل آیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کے در سے جو ملے گا وہ دے گا اللہ، لیکن وہ اتنا بے حد ہوگا جس میں کوئی قبولیت کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضرت زہیر بن سرد کہتے ہیں امن علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کرمی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کرم میں ہمارے اوپر احسان فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں۔ عرض کر رہے ہیں فَإِنَّكَ الْمَرُوْ نَرْجُوهُ وَنَنْتَظِرُ، آپ ہی کی تو شخصیت ہے جس کی امیدیں لگا کر بندے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا اسود ابن مسعود کہتے ہیں انت الرسول الذی ترجى فواضلہ، یا رسول اللہ آپ اللہ کے وہ رسول ہیں کہ جن کے احسانات کی امید لے کر کائنات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ آگے سنیں عند القحوط اذا ما اخطا المطر، جب بارش بھی کرم کرنا بھول جاتی ہے آپ کے کرم کے سلسلے اس وقت بھی منقطع نہیں ہوتے۔ اور یہ بات سراقہ بن مالک کا جب ابو جہل نے اس کو ملامت کی کہ تو نے گرفتار کیوں نہیں کیا، تو پہنچا تھا، تو سراقہ نے جو ابو جہل کے ساتھ مکالمہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ ابا حکم واللہ لو کنت شاہدہ، اے ابو حکم، ابو جہل اگر تو اس وقت ہوتا اور دیکھتا لِأَمْرِ جَوَادِي اسْتَسُوخُ قَوَائِمُهُ، جب میرے گھوڑے کے پاؤں جو ہے پتیلی زمین میں دھس رہے تھے، عَلِمْتَ وَلَمْ تُشَكَّكْ بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولٌ بِبُرْهَانٍ فَمَنْ ذَا يُقَامِمُهُ، تجھے اس وقت پھر یقین ہو جاتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دلائل نبوت لے کر آئے ہیں جن کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اچھا جی یہ بشارت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، اس کی اس جھونپڑی پہ مائی کی، سارے دنیا کے محل اس پہ قربان، جہاں سرکار نے قدم رنجہ فرمایا، اور پھر وہ ان بکریوں پہ قربان جن کے تھنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست اقدس نے چھوا، وہ بھی تو کمال اس نے سراپا بیان کیا ہے۔ کوئی ذہن نہیں اشعار تو غیثہ اس وقت آپ کے ذہن میں ہے علامہ صاحب ام معبد کے اشعار؟ آپ سنائیے گا، ابھی میں آپ سے سنتا ہوں۔ جی غیثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بصورت اشعار اور نعت نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے صحابہ کرام میں سے بار بار حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک بڑی ایمان افروز احادیث میں سے ایک حدیث، ایک شعر وہ سناؤ نا ان کا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی نبوت کے کوئی اور دلیل نہ ہوتی جی تو آپ کا چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی تھا۔ جی وہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایمان لائے تو کون سی دلیل آپ نے دیکھی، تو آپ نے فرمایا کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، سورج کا واپس آنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، درخت کا جڑوں سے اکھڑ کے آنا، یہ بات کا مسئلہ ہے، ہم تو حضور کا چہرہ دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی کے قریب سے گزرا، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، نبی علیہ السلام نے مجھے طلب کیا تو 2-3 صحابہ کرام نے مجھے اب بلند آواز دے کر بلایا، اے عبداللہ ابن رواحہ، اے عبداللہ ابن رواحہ، تو کہتے ہیں کہ میں فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ بلکہ یہاں آپ نے یہ جملہ بولا کہ جب صحابہ کرام نے آواز دی تو میں سمجھ گیا کہ حضور نے مجھے یاد کیا ہے، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے سامنے بٹھا کر پوچھا، اے عبداللہ ابن رواحہ یہ تم اشعار کیسے کہہ لیتے ہو، یہ تم جو کلام کہتے ہو کیسے کہتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا حضور میں پہلے سوچتا ہوں، پھر میں بات کرتا ہوں، پھر میں وہ لفظ بولتا ہوں، پہلے میں غور و فکر تدبر کرتا ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر کچھ اشعار کہو۔ کہتے ہیں وہاں بغیر تیاری کے فی البدی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر کچھ اشعار کہے، اور ان اشعار کا مفہوم بھی یہ تھا کہ آپ تو بنو ہاشم کے سردار ہیں، اور جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں پر عطا کی ہے اس فضیلت میں تو آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہی خیر بن کر آئے ہیں اور تمناؤں اور امیدوں کا مرکز بن کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ اللہ تمہیں اس محبت پر ثابت رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ نکلی زبان اقدس سے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جس وقت اہل طائف کا محاصرہ
وعدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا تھا، اس وقت بھی آپ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم مجھے اشعار سناؤ. آپ نے وہاں پورے قصیدہ پڑھا تھا. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب تمہاری زبان سے نکلے ہوئے یہ لفظ تیر اور نیزے بن کر جا کر ان کفار اور مشرکین کو لگ رہے ہیں. پھر اسی طرح حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصیدہ ہے جس پہ تفصیلی بات ہو چکی، اس میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ شعر جو برکاتی صاحب نے پڑھا کہ آپ تو نور ہیں جس سے ساری کائنات ضیاء پاتی ہے، جس وقت آپ نے یہ شعر کہا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا توجہ کے ساتھ یہ شعر سنو، غور سے سنو حضرت کعب بن زہیر کیا کہہ رہے ہیں. پلیز لسن. جی یہ بات بڑی توجہ طلب ہے اور بڑی غور و فکر اور تدبر والی بات ہے. صحابہ کرام کو آپ نے نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ یہ تم کیا شرک کر رہے ہو. آپ نے کہا توجہ سے سنو کعب بن زہیر یہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا شعر پڑھ رہے ہیں. اسی پہ بات ختم ہو جائے، ساری امت متحد ہوگی اسی شعر پہ. جی ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات. حضرت ام معبد اور حضرت بنت معوذ دو صحابیات ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضور کی نعت کہی ہے، آپ کی والدہ محترمہ، ان سے بڑھ کے کون نعت بیان کر سکے. پھر سیدہ علیمہ سعدیہ نے جو بیان کیا چاہے وہ نصری رنگ میں ہے وہ بھی تو ہے. حضرت عبد المطلب نے جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو حضرت عبد المطلب کی اشعار ہے، الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، کہ اللہ کا کرم ہے کہ جس نے مجھے یہ بیٹا عطا فرمایا جس سے خوشبوئیں مہکتی ہیں. آگے سنیں، قد صاد فی البہد علی الغلمان، ابھی بچے ہیں اور بچوں کے بھی سردار ہو گئے ہیں. یہ حضرت فرما رہے ہیں عبد المطلب، اعیذہ باللہ ذی الارکان، میں طاقتوں والے اللہ کے ان کو سپرد کرتا ہوں اور ان کی پناہ. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ حضرت ام معبد نے جو شعر آتا ہے وہ سنا دو. جی انہوں نے رأیت رجلا حسن الوداعت، کہ میں نے ایک ایسا خوبصورت انسان آج دیکھا ہے حسن جن سے جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر باہر نکل، چند بدر شاشانی ہے، لاٹ نورانی ہے. اور اسی طرح ادھر سے بنت معوذ کا قول ہے، وہ کہتی ہیں لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا تو ایسے محسوس کرتا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے. تو وہ سنی ام معبد سے تعریف تیری، بہت تجھ سے ملنے کو جی چاہتا ہے، جو بنت معوذ سے پوچھا تو بولی سمجھ لو کہ مشرق سے دن چڑھ رہا ہے، نہیں نرم تر تیرے ہاتھوں سے ریشم، انس کہہ رہا ہے جو لمس آشنا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جی علامہ صاحب آپ کا. ڈاکٹر سعیدی بشارت آپ کا. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. بلڈ پریشر کا علاج، 7 مرتبہ سورہ یاسین اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کر کے 41 دن تک پینے سے بلڈ پریشر کی بیماری سے نجات ملتی ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو پڑھیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.